پاچا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہم وہ دیکھ رہے ہیں جی آئی ایم ایف سے شکوے تو غالباً دور ہو جائیں، لیکن کیا حکومت جو ہے وہ جاگیرداروں پہ ٹیکس عائد کرنے میں کامیاب ہوگی اس بار، اور کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 1997 میں جب میں حکومت میں تھا، تو بڑے مشکل سے اس وقت ہم ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا جو قانون ہے وہ لے آئے تھے، خاص طور پہ پنجاب میں. مگر آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ابھی تک جو ریونیو حاصل کیا گیا ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے چاروں صوبے سے، وہ ماشاءاللہ مل ملا کے صرف 2 ارب 2 بلین. درست. اب بات چیت یہ ہو رہی ہے مختلف ایشوز پہ اس وقت کچھ حد تک ڈس ایگریمنٹ موجود ہے، اور اس میں ایک واضح طور پر ڈس ایگریمنٹ اس پہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کتنا ریونیو حاصل کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف نے جو ایسٹیمیٹ پہلا پیش کیا ہے وہ تقریباً 250 ارب ہے. اگر آپ نظام کو دیکھیں تو پاکستان میں صرف 1% زمیندار 22% زمین ان کے پاس ہے. تو انیکوالٹی بہت ہے اور گنجائش بہت ہے، مگر یہ بہت، جس طرح آپ نے کہا، اشرافیہ کا بہت بڑا طبقہ ہے یہ، تو بڑا مشکل ہے اس سے حاصل کرنا. تو ایک ڈسپیوٹ یہ ہے کہ کتنا ریونیو آپ حاصل کر پائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سال تاجر دوست اسکیم سے صرف 50 ارب کا ٹارگٹ تھا، وہ بھی حاصل نہیں ہو پایا. حکومت کی واضح طور پر کمزوریاں فیڈرل لیول پہ خاص طور پہ، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کیا کر پائیں گی. تو لہٰذا ایک ایریا آف ڈسپیوٹ یہ ہے، اور باقی بہت سے ایریاز ہیں which we can discuss as we move along. جی. اچھا مجھے بتائیے، ایک اور جو معاملے کو لوگ کہتے ہیں 2 دھاری تلوار کے برابر ہے، وہ ہے کہ جی ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ گرنے دیں روپے کی قیمت میں، جیسے کہ آج کل آپ کو لگ رہا ہے کہ دباؤ میں آ گیا ہے، ڈالر کی پاؤنڈ کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ملک میں آپ کہتے ہیں معاشی انسٹیبلٹی آتی ہے، مہنگائی کا طوفان آتا ہے. اور لیکن اگر جناب اس کو کنٹرول کر کے رکھا جائے تو ہماری جو برآمدات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. حکومت کیسے نمٹے گی اس معاملے سے؟ دیکھیے آئی ایم ایف نے اس سال جو رکھا تھا ٹارگٹ روپے کی قدر میں، وہ تقریباً 312 روپے فی ڈالر تھا، اور اس وقت آپ کو تو اندازہ ہے کہ یہ ارلی 280s میں ہے. جی پاکستان نے ایک لحاظ سے آرٹیفیشلی روپے کی قدر کو کنٹرول کیا ہے، اور اس وقت جو، اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاؤں، تو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ تقریباً 100 سے اوپر ہے، یعنی کہ کرنسی اوور ویلیوڈ ہے. اسٹیٹ بینک کے کیلکولیشنز خود یہ کہہ رہے ہیں. میری اپنی رائے یہ ہے کہ مناسب آپ 7 سے 10% انفلیشن کو ایک ساتھ ایڈجسٹ کر کے روپے کے قدر کو کچھ حد تک گرائیں، زیادہ نہیں گرائیں مگر گرائیں کچھ حد تک، تاکہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں، جو ہمیں برآمدات کرتے ہیں، ان کو کچھ بہتر قیمت ملے. اس لیے کہ آپ کو تو سن کے شاید یہ اندازہ ہوگا کہ اس سال کے بجٹ میں ہم نے ایکسپورٹرز پر پورا انکم ٹیکس کا نظام لگا دیا ہے. پہلے یہ صرف 1% تھا، 1% تھا ان کی آمدنی کا، اب وہ پورا انکم ٹیکس لگ گیا ہے. ان کی پروفٹیبلٹی بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. اور پھر اگر ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی آپ نے سٹک کر کے رکھا تو میرے خیال سے تو ہمارے برآمدات کافی حد تک متاثر. اچھا، وہ نون لیگ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو بڑا ناک کا مسئلہ بنا کے رکھتے ہیں، اور بے شک اس وقت وہ وزیر خزانہ ڈار صاحب نا، ان کی اس معاملے پہ بات بڑی چلتی ہے کہ جی وہ ہر صورت میں روک کے رکھتے ہیں کہ اگر یہ گر جاتے تو سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی بھی گر گئی. اور ظاہر ہے کہ حکومتیں یہ تو کہیں گے کہ پچھلے کئی ماہ سے ایک اسٹیبل تو رکھا ہوا تھا. تو یہ کتنی ضروری ہے اسٹیبلٹی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہمارے یہاں پھر بہت زیادہ پھر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے، مطلب ایک بڑا فضیحہ مشتہ ہے ڈاکٹر صاحب.
اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں روپے کی قدر کو بہت تیزی سے گرایا اور اس کے نتیجے میں آپ کے افراط زر کی رفتار بہت بڑھی. آپ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پالیسی تھی. اب یہ ایکسٹریم پالیسی یہ کہ روپے کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرو, انفلیشن ریٹ کو آرٹیفیشلی کم کرو. تو اس کے بیچ کا ایک مناسب بیلنسڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ جو مناسب انسینٹیو اپنے ایکسپورٹرز کو دیں اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ بڑھانے کا ان کو انسینٹیو ملنا چاہیے. خاص طور پہ جب آپ نے انکم ٹیکس کے نظام کو لگا دیا ہے, درست پورا انکم ٹیکس لگا دیا ایکسپورٹرز پر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے انفلیشن کا, افراط زر کا آپ نے ذکر کیا. ہمارے یہاں 3% کے اوپر افراط زر ہے, لیکن جو عام آدمی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مطلب ہے بجلی بدستور مہنگی ہے, انرجی پرائسز آسمان سے باتیں کریں, روزمرہ کی چیزیں بھی ظاہر ہے کہ وہ مہنگی ہی بک رہی ہیں. تو کیا حکومت کی کیلکولیشن میں کوئی مسئلہ ہے؟ افراط زر کے فگرز پہ جو یہ حکومت دے رہی ہے اس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہے یہ مارکیٹ میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ سالانہ بیسس پر جو فگرز آپ کے نکل کے آئے ہیں اپریل کے, اس کے تحت بجلی گیس کی نرخوں میں 15% کمی بتائی گئی ہے. یہ ایسا واضح نہیں ہوتا, جب ہمیں بلیں ملتی ہیں تو اضافہ ہی اضافہ نظر آتا ہے. وجہ ایک بہت بڑی ہے جو قیمتوں کی رفتار میں کمی آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو فصل ہماری گندم کی تھی وہ بہت بری طرح سے اس کو ہمارے کسانوں کو ڈمپ کرنا پڑا, اس لیے کہ گورنمنٹ نے پروکیور نہیں کیا, پرائسز سیٹ نہیں کی, اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کمی قیمتوں میں آٹے کی قیمت میں آئی ہے, جو کہ اچھا ہے. غربت کے لحاظ سے 34% کمی آئی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے فصلیں جو ہوں گی اب گندم کی وہ بہت کم ہوں گی اور شارٹیجز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. درست.